پہلگام واقعے پر بھارتی جارحیت کے خلاف سینٹ میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا پاکستان بھارت کے تمام الزامات مسترد کرتا ہے۔ بھارتی حکومت بدنیتی پر مبنی مہم چلا رہی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کی فورسز دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں، کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو بھرپور جواب دیں گے۔ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی جنگ سمجھی جائے گی۔ پہلگام واقعے پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا افسوسناک ہے۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا پہلگام واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگائے۔ شہری رحمان نے کہا بھارت کے پاکستان پر الزامات افسوسناک ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے۔ بھارت خود دہشت گردوں کا سپانسر رہا ہے۔ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن، ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ پاکستان امن کا خواہاں، خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا 2 ٹوک اعلان۔ اجلاس میں اعلیٰ سول و عسکری قیادت کی بھی شرکت۔ اعلامیے میں کہا گیا پاکستان اور مسلح افواج کسی بھی غلط قدم کے خلاف مکمل طور پر تیار ہیں۔ پہلگام حملے کو پاکستان سے جوڑنا بے بنیاد اور غیر منطقی ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات نے 2 قومی نظریے اور قائد اعظم کے خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدے سمیت تمام 2 طرفہ معاہدے معطل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کمیٹی کا پہلگام میں غیر ملکی سیاحوں کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار۔ قومی سلامتی کمیٹی کے تمام فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں، قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی گئی۔ پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو۔ محسن نقوی کی صدر مملکت کو پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے تناظر میں تفصیلی بریفنگ۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ صدر زرداری نے قومی سلامتی کمیٹی کے بروقت اور دور اندیش اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کے جوابی اقدامات۔ واگا بارڈر بھارت سے ہر قسم کی تجارت معطل کر دی گئی۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی یک طرفہ اعلان بھی مسترد۔ پانی روکا تو جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا بھارتی شہریوں کو دیے سارک ویزا استثناء اسکیم کے ویزے منسوخ کر دیے۔ تمام بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کی ہدایت بھی کر دی۔ سکھ مذہبی یاتریوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے سفارتی عملے کی تعداد 30 تک محدود کر دی۔ اسلام آباد میں موجود بھارتی دفاعی اتاشیوں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر 30 اپریل تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی پروازوں کے لیے بند کر دیں۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بھارت کو پیغام دے دیا، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا جانتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا بھارتی رویے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے، فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ملک کی سلامتی پر تمام جماعتیں متحد ہیں۔ بھارت نے بغیر ثبوت الزامات عائد کیے۔ نہروں کے معاملے پر ہمارا موقف درست ثابت ہوا۔ نگران حکومت نے ارسا میں غلط نمبرز پیش کیے۔ کینالز کا معاملہ کالا باغ ڈیم کی طرح تدفین کی طرف جا رہا ہے۔ پاک بھارت معاملات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر فوری طور پر کوئی پوزیشن نہیں لے رہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ، کہا دونوں ممالک کے درمیان صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ بھارت میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اقوام متحدہ کا بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ہر مسئلہ باہمی مشاورت سے حل کیا جا سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ دونوں ممالک یقینی بنائیں کہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آج مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال کی کال۔ بھارت کے متنازع وقف ترمیمی قانون مقبوضہ کشمیر میں غیر مقامیوں کو ڈومیسائل دینے کے خلاف ہڑتال کی کال دی گئی۔ حریت کانفرنس کا کہنا ہے مودی حکومت کے مذموم منصوبوں کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مارچ بھی کیا جائے گا۔
जमात इस्लामी की अपील पर कल ताजिर बिरादरी हड़ताल करेगी। भारत और फ़लस्तीन के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। फेक ऑपरेशन करना भारत का पुराना काम है, पहले भी सिखों को कत्ल करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था। अमीर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा यरगमाल इदारा बन चुका है। रियासत का काम है पूरी कौम को एतमाद मिले। ये वो वक्त है जिसमें यकजहती का मुजाहरा किया जाए। और कोयटा में मार्केट के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की बम डिस्पोजल स्क्वाड के करीब धमाका, 4 FC एहलकार शहीद और 3 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।